السلام علیکم۔ نیشن جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اگر انٹیلیجنٹ مرد ہوتے ہیں تو انٹیلیجنٹ عورتوں کو پروگریسو عورتوں کو پسند کرتے ہیں. تو وی ہیو ڈفرینٹ نیشن اپوزٹ نیشن، تو ان کو اپنے فکر ہے اپنے پیٹ کی. تو وی ہیو نیشن بھی اسی طرح کی ہے جو اپنے دماغ سے زیادہ اپنے پیٹ کا خیال رکھے. اگر آپ کا دماغ ہے تو یہ نہیں کہ آپ بھوکے مریں گے، لیکن آپ اپنے انٹلیکچوئل چیزوں کو اور ان لوگوں کو جو صرف کھانے پینے کا سوچتے ہیں ان کو ڈفرینشیٹ کریں گے. باہر یہی ہوتا ہے. اور ایک پروگریسو نیشن ہے، قرآن میں بھی ایک پروگریسو نیشن کو پسند کیا گیا ہے. پھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے یہاں جب پلانٹیشن کی باری آتی ہے، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ گروپ میں کیکر کے اور نیم کے، اور وہ کیا آپ کو پھلدار درخت برے لگتے ہیں؟ دس از اے سب کانشیس مائنڈ آف یورس کہ آپ کو پھلدار لوگ برے لگتے ہیں. آپ کو اسپیس آکوپائنگ لوگ جو صرف آپ کو سایہ دے سکیں وہ اچھے لگتے ہیں، بٹ جو آپ کو سائے کے ساتھ پھل دے سکیں وہ آپ کو برے لگتے ہیں. دس از یور سب کانشیس مائنڈ. تو جب لوگ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کہ ہم پلانٹیشن کر رہے ہیں اور ہم پھلدار درخت نہیں لگا رہے، تو جنت میں تو اللہ نے پھلدار درخت کی بات کی ہے نا، نیم کی تو بات نہیں کی ہے. انار ہیں، کیلا بھی ہے، کھجور ہیں، انگور ہیں. کیوں ان کی بات کی ہے؟ کہ یہ ایک گچھے میں بہت سارے فروٹس دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گچھے میں دیتے ہیں فروٹس، اور ان کی نیوٹریشنس ویلیوز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ انگور کی پڑھیں تو آسٹیوپوروسس میں انگور ہیں، اور تو ہم تو وہ پڑھتے ہی نہیں نا، دیکھتے ہی نہیں. تو میں نے جب قرآن کی جب اسٹڈی کی اور میں نے ریئلائز کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس اسپیس ایریا میں وہ اتنی ہی نیوٹریشن لے گا، اتنی ہی اسپیس لے گا، اتنا ہی سایہ دے گا، پر وہ اس کے ساتھ آپ کو فروٹس دے گا. اسی طرح آپ کے اپنے والدین کے ساتھ بھی یہی توقعات ہیں کہ وہ صرف سایہ دیں، وہ فروٹس نہ دیں. اپنے اولاد کے، اپنی بیوی کے بارے میں بھی بالکل یہی خیالات ہیں کہ وہ ایک سایہ، بس وہ ایک کوکنگ کر لے اور وہ اس کے علاوہ آپ کو اس سے کوئی نفع نہیں لینا. اور پھر کوکنگ کے بعد آپ کی اسکن جھلستی بھی ہے، اور اس کے اوپر فریکلز بھی پڑتی ہیں، اور یہ سارا میکینزم اور کولیجن کے جو آپ کے مالیکیولز ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، ارلی رنکلنگ ہوتی ہے، ارلی ایجنگ ہوتی ہے ہائی ٹیمپریچر، ایکسٹریم آف ٹیمپریچرز میں. پھر وہ بھی آپ کو پسند نہیں ہے. تو دیر از سم تھنگ ان یو. ٹھیک ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ آپ ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کریں گے. تو یہاں تو آپ ایک اچھا ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے. پھر میں کی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ جی فضا علی کے جو ہسبینڈ ہے وہ اس ایج میں وہ کر سکتے ہیں. ہاں، ہم سڑک پہ ایک آدمی کو اپنی بیویوں کو گالی دیتا دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی بیوی کو کس کر لے تو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ ہم جو ہیں وہ اگر دوسرا یہ دیکھ کے آپ کو کہے گا تو وہ آپ کو وائلنٹ نیشن ہی کہے گا نا، ایکسٹریم آف وائلنٹ نیشن. تو پھر آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ پھر آپ ہیں. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے چہرے پہ نہ مارو، اور تم اپنے جو آس پاس کے اور قریبی لوگ ہیں جن سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے تو سوری ٹو سے آپ مومن کی کیٹیگری میں کوسچن مارک ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ان چیزوں کو اگر ریئلائز نہیں کرتے تو یہ تو قرآن کے برعکس ہے، کیونکہ آپ نے قرآن سمجھ کے نہیں نا پڑھا. قرآن میں خود لکھا ہے کہ سمن بکمن عمیٌ، میری آیتوں سے مت گزرو، اندھے گونگے بہرے ہو کے میری آیتوں سے مت گزرو. لیکن کیونکہ آپ کے مولوی نے کہہ دیا کہ بغیر سمجھے بھی ثواب ہے، تو اس نے اللہ کو کوئی امپورٹنس نہیں دی، اللہ کی اس آیت کو کوئی، اللہ کے اس کہنے کو کوئی امپورٹنس نہیں دی، اور اس کو پس پش ڈال کے اپنی اوپینین رکھی. ہاؤ ڈیئر ہی! وہ کیسے کہہ سکتا ہے اللہ کے حکم کے خلاف؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس کا تو آپ گلا پکڑ لیں کہ آپ اللہ کے حکم کے، اگر آپ اللہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے حکم کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے تو جہاں قرآن پڑھا اس میں ستر چھپانا ہے، اپنی شرمگاہیں چھپانی ہے. اٹس بین ڈن. اس سے زیادہ ہم نہیں پہنا ہوا ہے، اس سے زیادہ ہم نے پہنا ہوا ہے. ہم سلیو لیس بھی پہن سکتے ہیں، تو اس سے زیادہ بھی ہم نے پہنا ہوا ہے. تو کیونکہ ہم جس کلچر میں ہیں نا،
ہمیں تو اللہ اس بات پہ پکڑیں گے ہی نہیں، تو معافی کی کیا بات ہے. لیکن جب ہم اس کلچر میں ہیں نا، مین ڈومیننٹ کلچر میں، وہ ہمیں رہنے نہیں دے گا. اللہ تو ہمیں رہنے دیں گے. پر جب میں نے یہ پڑھا کہ اللہ جو ہے نا وہ رب العالمین ہے، یعنی رب الشیاطین بھی ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ شیاطین کو بھی پالنے والے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں اکثر اللہ سے باتیں یہی کرتی ہوں کہ پھر صالحین کے کیوں ان کو دبایا ہوا ہے، شیاطین کو اتنا کیوں ہے. رب الشیاطین اگر ہیں تو پھر آپ ہر ایک کے ساتھ کیوں ہیں. یعنی میں کبھی ڈسکس کر رہی ہوتی ہوں اپنے اللہ سے، یہ باتیں مجھے دکھ دیتی ہیں.